بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن مزار پر انوار طائف میں ہے۔ کیوں؟ میں نے کتابوں میں پڑھا آخری عمر میں طائف میں آ گئے، تاکہ یہ وہ بستی ہے جس بستی میں میرے رسول اللہ پر پتھروں کی بارش ہوئی، اب یہاں رحمت کی بارش کے لیے دین پڑھایا جائے۔ حضور کے صحابی، مشہور صحابی حضرت بلال کا مزار پر انوار کہاں ہے؟ مؤذن رسول حضرت بلال کی عشق کے ہم کس سے یقیناً لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن جناب سیدنا بلال کا مزار پر انوار شام میں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ کے میزبان رسول ہیں، جب میرے آقا مدینہ منورہ میں گئے، حضور کی سواری، ہر آدمی چاہتا ہے میرے گھر کے سامنے بیٹھے، ہر دل دھڑک رہا ہے رسول اللہ میرے مہمان بنے، لیکن میرے آقا نے فرمایا دعوہا، اسے چھوڑ دو فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، میری تو سواری بھی اللہ کے حکم سے بیٹھے گئے، جن کی سواری کا یہ مقام ہے۔ سواری اللہ کے حکم سے بیٹھے گی جہاں اللہ چاہے گا۔ حضور کی سواری 3 مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھے۔ آپ علماء سے پوچھیں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کہاں ہے؟ اگر پوچھیں گے تو اندر سے دین کا مزاج نکلے گا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے 6 ماہ میزبان بنے رہے، لیکن دوستو اسی میزبان رسول کا آج مزار پر انوار ایشیا اور یورپ کے سنگم ترکی میں موجود ہے۔ اور کیوں ہے؟ آپ جہاد کے لیے گئے، آپ بیمار ہو گئے، انسان چاہتا ہے میری قبر مدینہ میں بنے۔ میرے آقا نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو تم میں سے مدینہ میں مر سکے مرو، کل میں محمد عربی اس کا شفیع بن کر آؤں گا، میں شفاعت کروں گا۔ اسی کے تحت ہر بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری قبر مدینہ میں بنے۔ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ لیکن دوستو ابو ایوب انصاری کی بات سنیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری ایک جہاد میں گئے، بیمار ہو گئے، جب دیکھا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا، بلا کر فرمایا میری میت مدینہ نہ لے جانا، مجھے یہیں دفن کرنا۔ کہاں مدینہ منورہ، کہاں ترکی؟ فرمایا یہیں دفن کرنا۔ کیوں ابو ایوب؟ لوگ مدینہ میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا میری قبر یہاں بناؤ، کل قیامت کے دن اٹھوں عرض کروں مالک جو دین تیرا نبی ہمیں دے کر گیا، ہم اسے پھیلانے کے لیے کہاں سے کہاں تک آ گئے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ ہے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے کیا۔ آج ہم دین کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کتنے کانشیس تھے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ تو سب نے اہل سنت اور اہل تشیع سب نے بالاتفاق نقل کیا۔ اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر، حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا۔ یہ تو سب کا متفق علیہ معاملہ ہے، سب نے کہا، لیکن صدیق اکبر نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، پھر جب کلمہ پڑھا تو رسول اللہ کے ہو گئے۔ ایسا دین کو اپنے اندر ڈالا، ایسا اپنے اندر اس اسلام کو پیوست کیا کہ پھر صدیق کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا اسلام بنا۔ سارا دن حضور کی میت میں گزارتے کہ کوئی آدمی حضور پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی زبان دراز نہ کرے۔ اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ابا جان گھر کھانا کھانے آتے، آرام کرنے آتے، تب بھی مصطفیٰ کی باتیں چھیڑ بیٹھتے۔
گویا ایک دھن تھی ذہن میں سوار تھی کہ میں نے حضور کا پیغام آگے پہنچانا ہے. اور آپ علماء سے پوچھیں ایک صدیق اکبر کی کاوش سے جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے دین کا کتنا بڑا کام کیا. الحمدللہ تعالی آج ہم اکناف عالم میں جاتے ہیں ہمیں دیکھ کر دنیا کو حضور ضیاء الامت کا کام یاد آتا ہے. شاگرد استاد کے کردار استاد کے عمل کا ایک گواہ ہوتا ہے, ایک نمونہ ہوتا ہے. الحمدللہ تعالی میں ناروے میں تھا, وہاں یہاں بھی کافی علماء ہیں, اس سے بھی زیادہ علماء کی محفل تھی, ایک علماء کی محفل تھی. وہاں جامعہ نعیمیہ کے بہت بڑے فاضل عالم سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب تھے. انہوں نے بھرے مجمع میں کہا کہ اگر حضور ضیاء الامت کہ دارالعلوم کے فضلاء کو دیکھیں تو دو چیزیں باقی تمام علماء سے آپ کو نمایاں نظر آئیں, ایک اخلاص اور ایک عاجزی. شاگرد استاد کی پہچان ہوتا ہے اور اپنے استاذ کے مشن کا امین ہوتا ہے. صدیق اکبر نے یہی کام کیا. جب رسول اللہ دل میں بس گئے, جب رسول اللہ کا دین دل میں بس گیا, صدیق جہاں بیٹھتا حضور کی باتیں چھیڑ دیتا. اس کا نتیجہ یہ ہوا حضرت عثمان ابن عفان ایمان لائے تو صدیق اکبر کی تبلیغ. آپ علماء سے پوچھیں آج ہم اہل سنت اپنے سے نظریات سے کتنے مخلص ہیں. میں عموماً کہتا ہوں ایک مکتبہ فکر کی دین کی بنیاد امامت کا مسئلہ ہے, اور ان کے بچے سے 12 اماموں کے نام پوچھیں اسے آتے ہوں گے, اور ہمیں ان 12 کو بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہیں. ہم تو آل رسول کے قدموں کی خاک بھی بن جائیں تو عزت ہے. ہم ان 12 کو بھی سلام کرتے ہیں, لیکن 12ویں امام بھی آئے نہیں, آئیں گے. عقیدہ یہ ہے آئیں گے, کہو انشاءاللہ. احادیث کی روشنی میں ہم ان کی بھی عزت کو سلام کرتے ہیں, لیکن ایمان سے آپ اپنا حال دیکھیں. اتنے بڑے مجمع میں کیا کوئی 10 مبشرہ صحابہ کے نام سنا سکتا ہے؟ انسلٹ کرنے کے لیے نہیں, احساس دلانے کے لیے. ایک طرف تو بچے کو 12 اماموں کے نام آتے ہیں, اور دوسری طرف خطیب زمانہ کو ان 10 صحابہ کے نام نہیں آتے جن کا نام لے کر مصطفیٰ نے کہا یہ جنت میں جائیں. جب مجھے نہیں آتے اگر تو میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم یہ ہیں اپنے مسلک کے ساتھ مخلص, اپنے دین کے ساتھ. حالانکہ اللہ کی قسم برادران اسلام, اگر آپ 10 مبشرہ کے اسماء گرامیہ پڑھیں ان کے اندر اکثر وہ ہیں جنہیں ایمان جناب صدیق اکبر کی محنت سے نصیب ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد ابن ابی وقاص, حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, یہ سارے لوگ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, یہ 6 بڑے نام ہیں. 4 خلفاء راشدین ہیں, حضرت سعید ابن زید ان کے علاوہ ہیں. یہ سارے کے سارے 6 بڑے آدمی صدیق اکبر کے کہنے پر آپ کی تبلیغ پر ایمان لائے. آپ نے انہیں دین کا پیغام پہنچایا. اب سب کی باتیں کرنا تو درکنار, ان میں ایک عثمان وہ ہے. آج پوری کائنات میں رسول اللہ کی امت جو ایک قرآن پڑھ رہی ہے, یہ امت پر احسان ہے تو عثمان ابن عفان کا ہے. آپ کو اس بات کا احساس نہیں کہ ایک قرآن ہونا کائنات میں کتنی بڑی بات ہے؟ علماء کو پتہ ہے. میں انگلینڈ میں تھا, وہاں میں نے ایک مسلم یوتھ آرگنائزیشن کے نام پر بچوں کی تنظیم بنائی. ان بچوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک عیسائی استاذ ہے, وہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے, کہتا ہے عیسائی ہو جاؤ, اور کنونس کرتا ہے. آپ ہمیں کوئی ایک بات بتائیں. استاد ہیں, ہم تکرار تو کر نہیں سکتے. میں نے کہا ایک بات یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ اگر ہم عیسائی بنے تو ہمیں تم کون سی انجیل پڑھاؤ گے؟ انجیل برناباس پڑھاؤ گے, یوحنا پڑھاؤ گے, یونس پڑھاؤ گے, متی پڑھاؤ گے, کون سی پڑھاؤ گے؟ اور یہ چاروں کہتی ہیں. میں ایک سچی ہوں, یہ 3 غلط ہیں, گویا چاروں غلط ہیں.
میں نے کہا تم اسے کہو اگر ہم عیسائی بنے تو ہمیں 4 کتابیں دکھائے گا، اگر تم کلمہ پڑھ کر محمدی بن جا ہم وہ تمہیں ایک قرآن دکھائیں گے جو سورج کے مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ہی پڑھا جاتا ہے۔ برادران اسلام، آج امت اور مسائل میں مختلف ہیں، ہمارے اختلاف ہیں، لیکن قرآن پر امت اگر آج جمع ہے تو یہ احسان ہے عثمان ابن عفان کا، اور عثمان ابن عفان ایمان لایا ہے صدیق اکبر کی وجہ سے۔ آپ نے کنونس کیا۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی کون نہیں جانتا؟ علماء سے پوچھئے۔ اگر خالد ابن ولید اللہ کی تلوار ہے، اسلام کا بہت بڑا جرنیل ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ اسلام کا جرنیل ہے جس میدان میں آ جاتا صحابہ کے دل بڑھ جاتے، فاتح جرنیل آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح یہ کس کے کہنے پر ایمان لائے؟ بولو، صدیق اکبر کے کہنے پر۔ جناب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے عثمان غنی کے بعد بڑے امیر تاجر ہے، لیکن وہ انسان جو مدینہ منورہ کا اتنا بڑا تاجر ہے، اتنا بڑا تاجر ہے، اس کا اپنا حال یہ ہوتا تھا کہ چند ٹکوں کی لنگی باندھ کر مسجد میں آتے لوگوں میں، عاجزی ان کی ساری۔ عبد الرحمن ابن عوف کا وقت نہیں، میں ہر ایک کی خدمات پر روشنی ڈالوں۔ سعد ابن ابی وقاص ان میں ایک انسان ہے۔ علماء سے پوچھیں یہ کون ہے؟ آج ہم ناز کرتے ہیں 65 کے شہداء کی شہادت پر، ہم ناز کرتے ہیں قائد اعظم پر، علامہ اقبال پر، ہمارے قومی ہیرو ہیں، لیکن برادران اسلام اس دور کی سپر پاور ایران کے ٹکڑے کر کے ایران کے سارے علاقے پر رسول اللہ کا جھنڈا لہرانے والا جرنیل جناب سعد ابن ابی وقاص ہے۔ یہ بھی صدیق اکبر کے کہنے پر ایمان لائے۔ یہ ہے ایک صدیق کی خدمات۔ اگر آپ بھی دل میں یہ بات بسا لیں کہ میں نے اپنے دوست کو دین کا قائل کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت قبلہ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں عجیب بات ہے، ایک بچے کو گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے ایک گلی سے 5 دوست مل جاتے ہیں، تو میں رسول اللہ کے دین کے لیے 5 دوست نہیں ملتے؟ لیکن اس رب کو کون چھیڑے؟ ہم تو مست ہیں کہ تقریر کی، پروٹوکول بھی ملا، ہاتھ بھی چومے گئے، جیبیں بھی بھر دی گئیں، بس واہ ہو گئی۔ خدا کی قسم علماء سے عام لوگوں کی نسبت 70 گنا زیادہ مشکل سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ایک بہت بڑے محقق عالم سے میں نے سنا، پوچھا جائے گا تیرا وقار، تیرا پروٹوکول، تیری زندگی کا مدعا ذات تھی یا رسول اللہ کا اسلام تھا؟ کیا تھا بتاؤ؟ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، صرف علماء سے نہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ علماء سے پوچھئے، حضور کی حدیث ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی حاکم ہے، حاکم سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے دبے لفظ میں قریشی صاحب حاکم تو عمران خان ہے۔ میں نے کہا اور اگر آپ نہیں مانتے تو ان ہاتھوں کے حاکم ہیں نا، اوپر لے جائیں تو اوپر جاتے ہیں، نیچے لے آؤ تو نیچے آتے ہیں، زبان کے حاکم ہیں، اس سے گانا بولیں یا رسول اللہ کی نعت بولیں، کلام اللہ کی تلاوت کریں یا غیبت کریں، آپ حاکم ہیں۔ پوچھا جائے گا، آپ اپنے بچے کے حاکم ہیں، بیوی کے حاکم ہیں، ماتحت نوکروں کے حاکم ہیں، پوچھا جائے گا بتاؤ انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا؟ ہر نہج پر صحابہ کرام نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں علماء سے پوچھئے، زندگی میں رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف رہا صدیق، حضور کا وصال ہو گیا، ہر طرف فتنے کھڑے ہو گئے، کئی قبائل مرتد ہو گئے، اپنے سب کا مذہب پر چلے گئے، کچھ قبائل کہنے لگے ہم 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، 3 پڑھیں گے، کچھ قبائل کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، گویا مرتد بھی پیدا ہو گئے،
منکرین نماز بھی پیدا ہو گئے، منکرین زکوٰۃ بھی پیدا ہو گئے، منکرین ختم نبوت بھی پیدا ہو گئے۔ اسود انسی کہنے لگا میں نبی ہوں، مسیلمہ کذاب کہنے لگا میں نبی ہوں۔ ایک عورت اٹھی، اس کا نام ہے سجا، کہنے لگی مردوں میں تو آخری نبی محمد بن عبداللہ ہے، اب عورتوں میں نبوت جاری ہے، میں پہلی نبیان بن کر آئی ہوں۔ ارے ہر جانب اسلام کے خلاف فتنے کھڑے ہو گئے، اور تو اور صاحب ادھر علماء سے پوچھیں، رسول گرامی نے لشکر اسامہ روانہ فرمانا تھا، جھنڈا باندھا، ابھی لشکر مدینہ سے نہیں نکلا، حضور کا وصال ہو گیا، لشکر رک گیا۔ حضرت صدیق کہنے لگے یہ لشکر جائے گا اپنی مہم پر۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے امیر المومنین، اگر اتنے بڑے بڑے صحابہ چلے گئے، اتنے لوگ مدینہ سے چلے گئے، مدینہ خالی ہو جائے گا، اتنے ہمارے مخالفین ہیں، جدھر دیکھیں مخالفین ہیں، وہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ حضرت صدیق کی استقامت کو سلام، اس دین کے سپاہی کی استقامت کو سلام۔ جناب عمر کو گریباں سے پکڑا، ساکولت کا امو کا یا عمر کنت جریجن فی الکفر وصرت جبانن فی الاسلام۔ عمر تیری ماں تمہیں روئے، کفر میں بڑا بہادر تھا، آج کیوں بزدل بن گیا؟ عمر مجھ سے یہ نہ کہے جو جھنڈا مصطفیٰ باندھ کر گئے ہیں صدیق نہیں کھول سکتا۔ عجیب معاملہ، ہر طرف دین کو خطرہ، مرتدین ہیں، منکرین زکوٰۃ ہیں، منکرین نماز ہیں، منکرین ختم نبوت ہیں، ہر طرف فتنے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اس حال میں کوئی آدمی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا تو وہ صدیق اکبر تھا، پہاڑ کی طرح، اور صدیق کو دیکھ کر عمر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں عجیب بات ہے، ہماری بات حضرت صدیق نے نہیں مانی، لیکن یاد رکھیں جو بھی عمل خلوص کے تحت ہو وہ ضائع نہیں جاتا۔ حضرت صدیق نے روانہ کی، بڑے بڑے صحابہ مدینہ سے چلے گئے، لشکر اسامہ میں مدینہ خالی ہو گیا۔ اب دو رد عمل تھے نا، ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے، میں بھی اپنی تقریر کا رد عمل آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ پسند کریں نہ کریں میں اپنے موضوع کے مطابق اپنی بات مکمل کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے منع کیا تھا کہ لشکر نہ بھیجا جائے کہ کہیں باہر والے حملہ نہ کر دیں، اللہ نے صدیق کی خلوص نیت کا اثر یہ ڈالا، اتنے لوگ جب مدینہ سے نکلے تو باہر والے لوگوں پر روب اور دبدبہ بیٹھ گیا کہ اندر سے یہ بڑے قوت والے ہیں، تب اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ اپنے بندوں میں روب پیدا کر دیتا ہے، وہ روب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ لیکن دوستو صحابہ کرام کے بارے میں میں کر رہا تھا کہ انہوں نے دین کو غالب کرنے کے لیے کتنی ٹینشن لی، کتنا کام لیا۔ جنگ قادسیہ جب شروع تھی آپ نے سنا 3 دن تک، ایک دن فیصلہ نہیں، حضرت عمر بے چین ہے، حاکم وقت سو نہیں گیا، باقیوں کو قادسیہ بھیج کر خود عمر آرام نہیں کرتا، بلکہ جب فتح قادسیہ کا پیغام آیا نا تو جو پیغام لانے والا آدمی وہ بیان کرتا ہے، میں پیغام لے کر آیا، مجھے کمانڈر نے حضرت سعد نے کہا تھا سب سے پہلے حضرت امیر المومنین کو بتانا کہ اللہ نے فتح دے دی ہے، خوشی انہیں سنانا۔ کہتا ہے لوگوں میں یہ پیغام لے کر مدینہ منورہ جا رہا تھا، مدینے سے باہر ایک آدمی ملا، وہ حضرت عمر کو نہیں پہچانتا، وہ سواری پر سوار تیزی سے جا رہا ہے، یہ ملنے والا بندہ کہتا ہے کہاں سے آیا؟ کہنے لگا قادسیہ سے۔ کیا خبر لایا؟ کہتا ہے اچھی خبر ہے لیکن میں تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ یہ آدمی سوال کرتا ہے کوئی بات تو بتاؤ، وہ سواری نہیں روکتا، وہ سواری دوڑاتا جا رہا ہے، یہ آدمی دوڑتا پیدل جا رہا ہے، آگے سے ایک بندہ آیا، اس نے دوڑنے والے انسان کو پہچان کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، امیر المومنین میرا سلام ہو۔ قاصد ٹھٹک گیا، میں سواری پر، یہ دوڑنے والا تو خود عمر ہے، فوراً چھلانگ لگا کر زمین پر آیا۔ حضور والا میں جانتا نہیں تھا، میں سوار رہا، آپ پیدل چلتے رہے۔ فرمایا چھوڑو معذرتیں، مجھے رسول اللہ کے دین کی فتح کی خبر سناتے چلے جاؤ۔ یہ درد تھا صحابہ کے دل میں دین کے لیے۔
آج پیر اپنے بختوں میں مست ہیں، علماء اپنے بختوں میں مست ہیں، ہمارے وڈیرے اپنے بختوں میں مست ہیں، ہر کوئی مست میں تن آسانی ہے، اقبال چیخا یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے۔ مسجدیں ویران ہوں، عالم کا دل نہ جلے، کل کیا جواب ہوگا اللہ کی بارگاہ؟ معاشرے میں بے حیائی عام و عالم مست ہو، میرا تو کام چل رہا ہے، کون مقصد کے مطابق تقریر کرے، کون اپنا پیغام کنوے کرے، ہم تو بس آج داد کے طالب بن گئے، امداد کے طالب بن گئے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ کی قسم کروڑوں سلام اس میرے مرشد گرامی کو جس نے ہمیں تو بتایا بیٹا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جینا مرنا اللہ کے دین کے لیے بنائیں۔ اگر صحابہ کی سچی غلامی چاہتے ہیں آپ علماء سے پوچھیں، سارے فتنے ختم ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر بدن میں نحیف و کمزور تھے، سنگل باڈی تھے، کمزور باڈی والا آدمی، اور رقیق القلب اتنے کشتہ عشق رسول تھے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ کہتی ہے اماں اگر یا رسول اللہ اگر صدیق اکبر میرا ابا سنے گا نا حضور بیمار ہیں تو صدیق شاید نماز نہ پڑھا سکے، اتنا نرم دل، رقت طاری ہو جائے۔ فرمایا نہیں، وہ یوسف علیہ السلام کی عورتوں والا معاملہ چھوڑو، میرا حکم ہے آج صحابہ کہ میری زندگی میں امام صدیق اکبر بنے گا۔ یہ نحیف ناتواں انسان 63 سالہ بزرگی میں دنیا میں جانے والا انتہائی قلیل بدن رکھنے والا انسان جب دنیا سے اٹھا 9 لاکھ مربع میل پر رسول اللہ دین کی حکومت چھوڑ کر گئے، صدیق اکبر دنیا سے گئے 11 لاکھ مربع میل پر امن محمدی کا پرچم لہرا، 11 لاکھ مربع میل پر۔ ایک انگریز کے تاثرات میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے اگر ابو بکر کی خدمات کا جائزہ لیا جائے نا، حضور کے بعد دین کی بنیادیں ہل گئیں، اور وہ کہتا ہے سچی بات یہ کہنا پڑتی ہے if Muhammad was first founder of Islam, Abu Bakr was second founder of Islam۔ اگر محمد کو اسلام کا پہلا بانی قرار دیا جائے تو صدیق دوسرا بانی، پھر عمر تو عمر ہے، دین کے لیے کیا نہیں کیا، اللہ کے دین کو 24 لاکھ مربع میل پر سربلند، ہیبت، دبدبہ، روم کا قاصد آیا، حضرت عمر زمین پر لیٹے ہوئے، پوچھنے لگا تمہارا امیر مومنین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے لیٹے ہوئے۔ حیرت میں حضرت عمر کو دیکھنے لگا، آپ اتنے میں جاگ گئے؟ میں روم سے آیا ہوں، قاصد ہوں۔ فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہنے لگا کام بعد میں بتاؤں گا، مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے بادشاہوں کو ریشم کے بستروں پر نیند نہیں آتی، تم زمین پر خراٹے لے رہے تھے، یہ راز آپ اور میں پلے باندھیں۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا، عمر تمہیں زمین پر نیند آ گئی؟ فرمایا تیرے حاکموں نے ظلم کیا، انہیں ریشم پر نیند نہیں آئی، عمر نے عدل کیا، عمر کو مٹی پر نیند آ گئی۔ آج کروڑوں پتی آدمی 10 گولیاں لے کر سوتا ہے، نیند کی مرضی آئے نہ آئے، حلال روزی کمانے والا 500 600 800 روپے لینے والا مزدور میٹھی نیند سوتا ہے۔ واضح یقین جانے یہ بات ہر جگہ۔ ایک بڑے نامور آدمی ہیں ہمارے میدان کے، اور وہ مکمکا والا معاملہ، ایک گھریلو ان کا خادم مجھے کہنے لگا ان کے بچے کو ایک ایسی بیماری ہے کہ 3 ماہ کے بعد بدن کا سارا خون تبدیل ہوتا ہے۔ میں نے دل میں کہا الحمدللہ، کروڑوں سلام میرے کرم شاہ پر جس نے ہمیں انمول رکھا۔ مجھے ایک آدمی فون کر کے کہنے لگا کشمیر سے آپ کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے کہا ہمیں پیر صاحب نے انمول بنایا، ہم اپنی کوئی قیمت نہیں سمجھتے،
اگر ہیں رسول اللہ کے دین کے خادم کوئی قیمت نہیں۔ ہر شعبے میں ہر زندگی کے موڑ پر آئیں، آج احساس کریں اللہ رب العالمین کے دین کے لیے میں کیا کر سکتا، میں کیا کروں۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ 100 سال کے اندر مورخین نے لکھا ہے صرف 100 سال کے اندر آدھی دنیا پر اسلام پھیل گیا۔ بولیے کتنی؟ اور پتہ ہے کیا ہے؟ حضور کے صحابہ تقریباً 100 سال تک زندہ رہے، اور آج 1441 ہجری جا رہا ہے، ساری دنیا پر اسلام نہیں پھیلا۔ وہ مستانے 100 سال میں آدھی دنیا پر آقا کا دین عام کر گئے، آج ہم سے ساری دنیا پر 1300 سال میں نہیں ہو سکے۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ یہ تھے صحابہ کرام، زندگی میں حضور کے دین کو سپورٹ۔ خدا کی قسم، جب حضرت صدیق اکبر کی بیعت ہو رہی تھی، ایک آدمی نے، ایک سردار نے آ کر حضرت علی کو کہا، علی اگر تم بیعت لینا چاہو تو میرے گھوڑوں کی ٹاپیں مدینہ کی مٹی کو اکھیڑ کر رکھ دیں گی، یعنی کہا میں اتنے گھوڑے تیری حمایت میں لاؤں گا کہ مدینہ میں عجیب شور غل ہوگا۔ لیکن وہ مولا علی تھے، مولا علی نے ذات کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کے اسلام کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں ان شاطرانہ چالوں میں آنے والا نہیں، جس کی بیعت میرے آقا کی امت کر رہی ہے، علی بھی انہی کی بیعت کرے۔ کسی نے پوچھا علی آپ نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی؟ فرمایا رسول اللہ نے ہمارے دین کا اسے امام بنانا پسند کیا، ہم نے ابو بکر کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا۔ ذات آگے نہیں، اسلام آگے ہے، دین آگے ہے، اللہ کا پیغام آگے ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحابہ کرام کے اخلاص کی خیرات عطا فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لام، شمع بز میں ہدایت پہ لام، جس کے جس کے آگے سرے سرورا خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لا، لام شمع بز میں ہدایت پہ لام، ان کے سیدھے پر کے فاروق پر، ان کے صدیق پر، ان کے فاروق پر، ان کے فاروق پر، ان کے صدیق پر، ان کے فاروق پر، ان کے عثمان و حیدر پہ لام، لام ان کے عثمان و حیدر پہ لام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لام، دست بر
حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام یا صدقہ آل و اصحاب رسول